الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے، ایک ایسی شریعت عطا فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرماتے ہوئے بڑی آسانیاں پیدا کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الدین یسر، کہ یہ دین بڑا آسان ہے، اس میں سختیاں نہیں ہیں، اس میں مشکلات نہیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کی ساخت ہے اس کے مطابق اس کو مکلف بنایا ہے، اس کے مطابق احکام نازل فرمائے ہیں. اب کوئی یہ شخص کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل بیانی ہے نا. کروڑوں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، پڑھ سکتا ہے. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو ظاہر ہے کہ یہ تو یعنی صحت مند شخص یہ کہہ رہے، یہ بالکل وہ غلط کہہ رہے ہیں. کروڑوں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے کیا؟ ہاں کوئی معذور ہے تو پھر اس کے لیے بھی آسانیاں ہیں، اس کے لیے الگ احکام ہیں. کوئی وضو نہیں کر سکتا، اس کا متبادل شریعت نے تیمم کو بنایا ہے. کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھے. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے لیٹ کر نماز پڑھے. یہ کتنی آسانیاں ہیں. تو دین بڑا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی رفیق ہے اور وہ رفق چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر نرمی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی نرمی ہو. رفیق، رفق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے نا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا. اگر کسی کا مزاج نرم نہیں ہے، کسی کے اندر سختی ہے تو گویا کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. اگر کسی کے اندر نرمی موجود ہے، نرم مزاج ہے تو اس کے اندر ساری بھلائیاں موجود ہیں. تو رفق، رفیق اللہ جل جلالہ کا ایک نام ہے، نرمی والا. تو وہ مخلوق کے لیے بھی نرمی پسند کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہر اس نام کے ذریعے سے جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے.
جو اپنا نام آپ نے رکھا ہے اس کے ذریعے سے میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جس کو اپنی پاک کتاب میں وہ اتارا ہے، یہ میرا نام ہے۔ کچھ نام ہمارے سامنے اللہ کے جل جلالہ کے موجود ہیں، 99 نام ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہے۔ بعض مفسرین محدثین فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ کے 5000 نام ہیں، 99 تو مشہور ہے اور یہ یاد کرنے چاہیے اور بچوں کو یاد کروانے چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں جو یہ نام پڑھ کر اللہ جل جلالہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ کوئی حاجت ہو تو یہ نام پڑھیں، قرآن پاک کے دونوں سائڈوں پہ لکھے ہیں، سائڈ پہلے اس طرف لکھے ہوئے ہیں، پہلے دائیں طرف، وہ پڑھ کے اس کے بعد اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو رفق، نرمی اللہ جل جلالہ کو بہت پسند۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ آپ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا پیشاب پینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے وضو کا پانی گرتا ہے تو یہ اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نرم ہیں۔ اگر آپ ایسا نہ ہوتے، سخت دل سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ سے تتر بتر ہو جاتے، یہ کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہوتا۔ یعنی تو پیغمبر سے کہا جا رہا ہے نا کہ سارے کمالات کا مجموعہ ہے پیغمبر، ہر کمال پیغمبر کے اندر موجود ہے۔ کمال کی وجہ سے لوگ آتے ہیں نا، آپ کے پاس کچھ ہوگا تو لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ کے پاس آئیں گے۔ تو پیغمبر تو تمام کمالات کا مجموعہ ہے، کمالات ہونے کے باوجود اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ آتا۔ اگر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کو نسخے بتاتا ہے، آپ کو علاج بتاتا ہے، آپ کو پرہیز بتاتا ہے، اچھی اچھی میڈیسن بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں بیٹھوں گا تو مجھے فائدہ بھی ملے گا، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی آپ کے علم ہے کہ اگر میں بیٹھوں گا تو وہ گالیاں بھی دے گا مجھے، وہ برا بھلا بھی مجھے کہے گا، وہ سختی سے مجھے سمجھائے گا، تو کیا کوئی اس کے پاس بیٹھے گا؟ کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا مفتی ہو، لوگ بیٹھ جائیں تو لوگوں کو فائدہ ہو، مسائل بتائیں اور فائدہ ہو جائے، اچھی باتیں بتائیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ برا بھلا کہے گا، ڈھانٹے گا میں، تو کوئی اس عالم کے پاس جائے گا؟ کوئی بہت بڑا پروفیسر ہے ریاضی کا مثلا مثال کے طور پر، ویسے میں مثال لیتا ہوں، تو اس کو لوگوں کو پتہ ہے اگر ہم اس کے بعد بیٹھ جائیں گے تو ہمیں بہت کچھ ریاضی کے بارے میں بتا دے گا، لیکن ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ گالیاں بھی دے گا، یہ برا بھلا بھی کہے گا، یہ ڈانٹے گا، تو کون بیٹھے گا اس کے پاس؟ تو پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سے صحابہ اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور ساتھ آگے بھی فرما رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا ان سے درگزر کیجیے گا، صحابہ سے درگزر کیجیے گا بہت ساری باتوں میں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کیجیے گا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ مشورہ بھی کیجیے گا دن جوئی کے لیے، لیکن ساتھ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، مشورہ کیجیے گا، لیکن مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے، دن جوئی کے لیے مشورہ بھی کیجیے گا تاکہ خوش ہو جائیں کہ پیغمبر ہمارے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں۔
خوش ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ان کی والدہ جو تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ، وہ ان کو لے آئی، 10 سال ان کی عمر تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے میں آپ کی مدد کر سکوں، ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب اس نیک بخت انسان نے، اس نیک بخت بچے نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے نا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 10 سال اس بچے نے، 10 سال کا بچہ ہے، 20 سال تک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے یہ خدمت کرتا رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت۔ وہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنع ولا اللہ صنعت۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، کبھی میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ایک بچہ 10 سال کا ہو، وہ کتنی غلطیاں کرے گا، وہ کتنے پٹے سیدھے کام کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ڈانٹا نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، کسی تک پیغام پہنچانا تھا، وہ باہر نکل آئے، بھول کے کھیلنے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا، پیغام پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، جی حضرت انس صاحب کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو وہ کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو پکڑا، ایسے کہا کہ میں نے تو آپ کو اس کے پاس بھیجا تھا، کچھ نہیں کہا، ڈانٹا نہیں۔ ایسے کوئی اور والد ہوتا تو وہ کتنا ڈانٹتا۔ ایک شخص مسجد میں آ کر، دیہاتی پنڈو آ کر پیشاب کرنے لگا مسجد نبوی کے اندر، تو صحابہ نے جب دیکھا پیشاب کر رہے تو فوراً دوڑنے لگے اس کو روکنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور مت روکو اس کو، پیشاب کرنے دو۔ اب پیشاب کیا، اس کے بعد مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ان کو، اس کے بعد بلایا، بڑے پیار سے اس کو سمجھایا کہ دیکھیے گا یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتہ تھا، ٹھیک ہے، نو مسلم ہے، اس کو جیسے ہی دیہاتوں میں ادھر ادھر لوگ سائڈوں میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو اس کو کیا پتہ، مسجد کے تقدس کا تو ابھی پتہ نہیں ہے نا، نو مسلم ہے، سائڈ پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، نہیں اس طرح نہیں کرتے ہوتے، ہم ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے۔ مسجد میں جوتا لانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ہاں ادب ہے کہ آپ جوتا اتاریں، لیکن اب جوتا آپ مسجد میں لا سکتے ہیں، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جوتا لاتے تھے، صحابہ لاتے تھے، جوتے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سب جوتا پاک اور نماز پڑھے، حدیث شریف میں ہے نا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، جوتا سمیت جوتا اتارا، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھ کے جوتے اتارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کو دیکھ کر جوتا اتارا، تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے اتارا، آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو خیر میں اپنا واقعہ سناتا ہوں مختصراً۔ یہ میرا بیٹا جو بیٹھا ہوا ہے نا، تو دوسرا بیٹا میرا پیدا ہوا تھا تو یہ چھوٹا سا تھا، 2.5-3 سال کا تھا، تو آپریشن پہ دوسرا بیٹا میرا پیدا ہوا تھا، تو وہ میرے گھر والوں کے ساتھ تھا، ایک دوست میرے آئے تھے ہاسپٹل میں، تو یہ میں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو یہ میرے ساتھ، میرے بغیر کسی اور کے ساتھ وہ ٹھہرتا نہیں تھا، میرے ساتھ عادی تھا۔ تو اس نے شوز پہنے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، مسجد میں نماز پڑھنے میں آ گیا، دوست بھی میرے ساتھ ہے، وہ بھی عالم ہیں، میں نے دیکھا اس کے شوز میں نے نیچے سے دیکھے تو صاف تھے، صاف ستھرے تھے، تو میں شوز سمیت نا میں نے اگلی صف میں سائڈ پہ اس کو کھڑا کر دیا۔ اب مسئلے کا مجھے علم تھا کہ مسئلہ کوئی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ ادب ہے، لیکن شوز اس کے بالکل صاف ہے تو کارپیٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ادھر 1-2 بابے تھے، انہوں نے جو مجھے ڈانٹا، انہوں نے جو میری اصلاح کی، تو وہ مجھے پتہ ہے، اس کا مجھے علم ہے۔ تو عرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص پیشاب کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، اب ان کے مناقب اس پر تو مستقل جمعہ ہونا چاہیے۔ ان کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے ہیں۔ یمن کا علاقہ بہت بڑا تھا، اس لیے 2 گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ ایک علاقے کا گورنر ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور دوسری علاقے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ویسے بھی یمن سے تھے، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تو مدینہ منورہ سے تھے، دونوں کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اب آخری ملاقات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ سے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ فرمایا اے معاذ انی محبک، اے معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ بھی ہے، کیونکہ باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ملاقات آخری ہے، کیونکہ آیت نازل ہو رہی ہے، سورۃ نصر نازل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، جو مقصد آپ کا پورا ہو چکا ہے۔ تو نصیحت فرما رہے، تو نصیحتوں میں خاص کر 2 باتیں فرمائی، اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن 2 باتیں فرمائی، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا۔ فرمایا یسرا، دونوں سے فرمایا، تسنیہ کا صیغہ ہے، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، ولا تعسرا، سختیاں مت پیدا کرو، بشرا ولا تنفرا، خوشخبری ایسی نہ ہو لوگوں کو، نفرتیں مت پیدا کرو۔ یہ آخری نصیحت ہے، احکام میں آسانیاں پیدا کرو۔ جی ٹھیک ہے، کوئی چیز ناجائز ہے، حرام ہے، تو ٹھیک ہے آپ تو اس کو بتائیں، لیکن مولوی مفتی کا یہ فریضہ پورا نہیں ہوتا کہ بس کہہ دیا حرام ہے ناجائز ہے بس سائڈ پہ ہو گئے۔ نہیں، ساتھ آپ اس کا متبادل بھی تو پیش کرو نا، اس کو جائز بھی تو بتاؤ کہ یہ ناجائز ہے، اس طرح کرو گے، اس طرح مت کرو، اس طرح کرو یہ جائز، یہ حرام ہے، اس طرح کرو گے یہ حلال ہے۔ اور خوشخبری سناؤ، فضائل لوگوں کو بتاؤ، ولا تنفر، لوگوں کو بد ظن مت کرو کہ بس ہر وقت وعید ہی بتانی ہے، وعید وعید وعید، یہ خوشخبری بھی لوگوں کو سنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد مبارک ہے کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ چیز بدصورت بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر جتنی زیادہ نرمی ہوگی اس کے اندر اتنی زیادہ خیر ہوگی، اور جتنی نرمی کم ہوگی اتنی خیر بھی اس کے اندر کم ہوگی۔ یعنی اگر آپ کے اندر آپ بھلائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ خیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ اگر نرمی نکالیں گے تو شر آئے گا، خیر جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب خیر جائے گی تو شر آئے گا۔ شر کو نکالنا ہے تو خیر کو لانا ہے تو نرمی پیدا کریں۔ تو نرمی، بڑوں کے ساتھ تو نرمی ہوتی ہے، باس کے ساتھ تو ویسے بھی نرمی ہوتی ہے، باس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے، نرمی ماتحتوں کے ساتھ کرو، ملازمین کے ساتھ نرمی کرو، اولاد کے ساتھ نرمی پیدا کرو، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نرمی کرو۔ نرمی تو اصل یہ ہے، بڑوں کے ساتھ تو ہر کوئی نرمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔